عنایت ماں کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس نے میٹرک پاس کر لیا تو ماں نے اس نے کہنا شروع کر دیا، بیٹے کوئی کام تلاش کرو۔ بات یہ تھی کہ عنایت سے چھوٹے چاروں بھائی پڑھ رہے تھے، تبھی اس کو یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ معاشی بدحالی دور کرنا اسی کی ذمہ داری ہے۔ صبح ہی وہ کام کی تلاش میں نکل جاتا اور شام کو گھر لوٹتا تھا۔ ماں کو اس کے بجھے چہرے سے اپنے سوال کا جواب مل جاتا کہ آج بھی کام نہیں ملا۔ رات نا امیدی کا اندھیرا لاتی اور نئی صبح امید کی نئی کرنیں سمیٹ لاتی۔ 6 ماہ سے یہی ہو رہا تھا۔ کلرکی کے لیے 100 دفتروں کی کھانک چھانی، بالآخر مایوس ہو گیا اور پرائیویٹ کام ڈھونڈ لیا۔ ایک آڑتی نے حساب کتاب کے لیے رکھ لیا۔ 1 ماہ کام کرنے کے بعد اس نے صرف 500 روپے دیے۔ عنایت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آڑتی نے پوچھا، کیا کم دیے ہیں؟ یہ تنخواہ ہے یا بھیک؟ عنایت نے دھیمے لہجے میں شکوہ کیا۔ پہلے سے طے کر لیتے، شکر کرو کہ 500 روپے مل گئے، ورنہ ہر جگہ پہلے 6 ماہ مفت کام کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تجربہ حاصل کر لو تو اچھا ہے، اچھا کام کرو گے تو کچھ سیکھ لو گے، تب تنخواہ کی بات کرنا۔ عنایت کے حالات ایسے نہ تھے کہ وہ تجرباتی محنت پر وقت ضائع کرتا۔ وہ تھک ہار کر رہ گیا، چھوڑا تو کہیں چپڑاسی بھی نہ لگ سکا۔ بیمار باپ، 2 بہنیں، 1 ماں اور 4 بھائی، اتنا بڑا کنبہ، اور کفالت کا واحد ذریعہ اس کا مکان کرایہ تھا جو اس کے دادا نے وراثت میں چھوڑا تھا۔ یہ 5 مرلے کا پکا مکان تھا۔ اس کے بیچوں بیچ دیوار کھڑی کر کے 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ ایک حصے میں عنایت اور اس کے گھر والے رہتے تھے اور دوسرے حصے میں کرایہ دار۔ اس طرح گزارا چل رہا تھا۔ اس بار جب ملتان سے عنایت کے ماما جی آئے تو ماں رو پڑی۔ بائی سے کہنے لگی، تم ہی اس کا کچھ کرو، میں تو دعا کر کر کے تھک چکی ہوں، مگر عنایت کو کہیں نوکری نہیں ملتی۔ کیا عنایت کو کسی قسم کا ہنر آتا ہے؟ میٹرک پاس کا تو نوکری تلاش کرنا مشکل ہے۔ آج کل چپڑاسی بھی FA BA ہوتے ہیں۔ بہتر ہے کہ کوئی ٹیکنیکل کورس کر لے تو میں اس کو سعودی عرب بھی بھجوانے کا انتظام کر سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اسے پہلی 2 تنخواہیں اس ایجنٹ کو دینی ہوں گی جو اس کے وہاں بھیجوانے اور پھر کام دلوانے کا بندوبست کرے گا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ عنایت کی ماں نے فوراً حامی بھر لی۔ ماموں نے بھانجے کے لیے کچھ رقم بہن کو دی کہ کورس کے لیے کسی ادارے میں داخلہ لے لے، روزگار تو صحیح ملے گا۔ بہن خوش ہو گئی۔ اس نے بیٹے پر دباؤ ڈالا کہ تمہارا ماموں یہ کہہ کر گیا ہے اور روپیہ بھی دے گیا ہے، کورس کرنا ہوگا، ورنہ پھر وہاں جا کر ہر قسم کی مزدوری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیار غیر میں روپے کمانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تم ابھی جوان ہو، دل میں حوصلہ اور جسم میں طاقت ہے تو جلد غریبی کی لعنت سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ 1.5 سال اسے کورس کرنے میں لگا۔ یہ وقت اس نے یوں تو گزارا۔ 6 ماہ ویزا کے انتظار میں لگے۔ جب ساری کارروائی پوری ہو گئی تو وہ دبئی روانہ ہو گیا۔ اب ماں اس کی جدائی سے نڈھال تھی۔ پہلی بار بچھڑ رہا تھا، پھر بھی وہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ کہتی تھی، 2-4 برس کی جدائی کی تو کوئی بات نہیں بیٹا، تو ہزاروں میں کمائے گا تو قرض بھی اتر جائے گا اور میری لڑکیوں کے بھی ہاتھ پیلے ہو جائیں گے۔ اب گھڑیاں گن گر کر دن گزرنے لگے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کا سارے کنبے کو انتظار تھا۔ عنایت کے آنے کا مسودہ سن کر ماں پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کا بیٹا 5 سال بعد دبئی سے گھر لوٹ رہا تھا۔ اس نے اتنا کما لیا تھا کہ بہنوں کی شادیاں کرنے کے بعد بھی کچھ سرمایہ بیچ رہا تھا۔ وہ اپنے وطن میں بہت اچھی طرح کوئی کاروبار کر سکتا تھا۔ اس نے فون پر کہا تھا، ماں فکر نہ کرنا، میں بہنوں کے لیے عمدہ ریشمی جوڑے، گھڑیاں اور گھریلو چھوٹا موٹا سامان ساتھ لا رہا ہوں۔ اس نے اپنے آنے کی تاریخ بھی بتا دی۔ وہ پہلے ملتان میں اترا جہاں سے اسے 1 روز ننیال میں ٹھہر کر ماموں سے ملنا تھا، پھر آگے اپنے شہر جانا تھا۔ ماموں کا شکریہ ادا کرنا لازم تھا جن کی مہربانی نے اس کو خوشیوں اور آسودہ حالی کے یہ دن دکھائے تھے۔ سو وہ ایک دن ماموں کے گھر ٹھہر گیا، ان کو ان کے بچوں کو تحفے دیے اور جانے کی اجازت چاہی۔ ماموں نے کہا، بیٹا تمہارے پاس سامان ہے، ویگن یا بس پر جانا مناسب نہیں، ایسا کرو ٹیکسی کر لو۔ اس پر ممانی بولی، میرا ماموں ذات فلک شیر ٹیکسی چلاتا ہے، کیوں نہ اس کو فون کر کے بلا لیں؟ اتنے مال اسباب کے ساتھ کسی اجنبی کی ٹیکسی میں جائے گا تو ہم کو فکر لگی رہے گی۔ ماموں نے کہا، بیگم ٹھیک ہے، تم اپنی ممانی کو فون کر کے فلک شیر کو یہاں بلوا لو۔ ممانی نے فون کیا، فلک شیر نے ہی ریسیور اٹھایا۔ مداح سن کر کہنے لگا، میں آج فارغ ہوں، آ کر عنایت صاحب کو لے جاتا ہوں۔
آدھا گھنٹہ اس نے دستک دی۔ ماموں باہر نکلے تو اس نے کہا میں ذرا جلدی میں ہوں، گاڑی چیک کروا لوں، راستے میں جگہ جگہ سڑک ادڑی ہوئی ہے، عنایت کو بھیج دیں۔ ورک شاپ پر کتنا ٹائم لگے گا؟ ماموں نے سوال کیا۔ یہی کوئی گھنٹہ بھر، فلک شیر نے جواب دیا۔ یوں ماموں نے عنایت کو فلک شیر کے پاس بھیج دیا۔ فلک شیر راستے میں ایک ورک شاپ پر رکا، تھوڑی دیر بعد آ کر بولا، عنایت بھائی موٹر میں کام زیادہ نکل آیا ہے، ایسا کریں آپ میرے گھر پر تھوڑی دیر قیام کر لیں، میں گاڑی بنوا کر ابھی آتا ہوں۔ وہ بیچارہ بلا چوں چرا مان گیا۔ فلک شیر اسے گھر لے آیا، اپنے والد کو بتایا کہ یہ بلال صاحب کے بھانجے ہیں، میں ذرا گاڑی کو صحیح کرا لوں، تب تک یہ ہمارے مہمان ہیں۔ فلک شیر کا باپ اسے گرم جوشی سے ملا اور گھر کے اندر لے گیا، اس کی خاطر و مدارت کی اور دونوں دبئی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ جبکہ فلک شیر واپس ورک شاپ چلا گیا۔ اس نے 1-2 گھنٹے کا کہا تھا مگر مغرب ہو گئی اور وہ نہ لوٹا۔ اس کے باپ نے کہا، عنایت بیٹا اب رات سر پر ہے، راستے میں ڈاکو وغیرہ مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، اور تم تو دبئی سے آ رہے ہو، تمہارے پاس قیمتی سامان بھی ہوگا۔ جی بالکل، میرا تو سارا ہی سامان قیمتی ہے، بہنوں کے جہیز کے لیے خریداری کی ہے، 5 سال بعد گھر لوٹ رہا ہوں، تب تو نقدیوں وغیرہ بھی ہوگی، نقدی کے ساتھ کچھ سونا بھی خریدا ہے انکل، بہنوں کی شادیوں کے لیے زیورات بنوائے ہیں۔ بیٹے عنایت، پھر تو میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم ہرگز رات کا سفر مت کرو، کھانا کھا کر سو جاؤ، ابھی تک فلک شیر نہیں لوٹا ہے، وہ عشاء تک آئے گا، شاید گاڑی میں کچھ مسئلہ نکل آیا ہے، اگر رستے میں کوئی ویران جگہ پڑ گئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، صبح تڑکے نکل جانا۔ عنایت نے سوچا بزرگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، رات کا سفر پر خطر ہوگا، دن کو ہی سفر بہتر ہوگا۔ اس نے فلک شیر کے گھر ہی سو جانا بہتر سمجھا۔ باپ کے ساتھ عنایت کی گفتگو فلک شیر کے بھائیوں نے بھی سنی۔ عشاء کی نماز کے بعد فلک شیر بھی آ گیا، کہنے لگا گاڑی میں تھوڑا سا مسئلہ تھا مگر ٹائر پرانے تھے، سوچا کہ نئے ڈلوا لیتا ہوں، اسی سبب دیر ہو گئی، خیر اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اب صبح چلیں گے، صبح سفر زیادہ خوشگوار ہوگا، ہم تازہ دم ہوں گے اور اس وقت گرمی بھی کم ہوگی۔ یہ طے پا گیا کہ اب سفر کل صبح ہی کرنا ہے۔ فلک شیر کی والدہ نے پرتکلف کھانے کا انتظام کر لیا تھا، سب نے سیر ہو کر کھایا اور ایک علیحدہ کمرے میں اس کا بستر لگا دیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد فلک شیر نے کچھ دیر اپنے مہمان سے گپ شپ میں وقت گزارا، دبئی کے بارے میں معلومات دیں، پوچھا اگر میں وہاں جا کر ٹیکسی چلاؤں تو کتنا کما لوں گا اور دبئی کا ویزا کتنے میں ملے گا۔ عنایت نے سادہ دلی سے تمام معلومات دیں اور باتوں باتوں میں بتا دیا کہ 5 سالوں میں اس نے کتنا کما لیا ہے، کہ وہ اب خوشحال ہو گیا ہے، بہنوں کی شادی کی خوب جی کھول کر خریداری کی ہے، کیا کیا خریدا ہے اور کتنا سونا لیا ہے، سبھی کچھ احوال اس نے فلک شیر کو بتا دیا۔ اس نے الیکٹرک کا کچھ سامان دیکھنے کی خواہش کی تو سادہ دل عنایت ہر چیز کھول کھول کر اسے دکھا دی جو وہ گھر والوں کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ غیر ملکی کپڑا، بیشے قیمت گھڑیاں، جوسر گرائنڈر مشین، VCR، ان دونوں VCR کا دور تھا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر فلک شیر اور اس کے بھائیوں کے منہ میں پانی بھر آیا، وہ سوچنے لگے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، کاش فلک شیر بھی دبئی کمانے چلا جاتا تو کتنا اچھا تھا، ہماری غربت بھی دور ہو جاتی۔ عنایت نے کپڑوں کا ایک ایک جوڑا فلک شیر کی والد اور والدہ کو دیا اور فلک شیر کو ایک گھڑی دی، سوچا ممانی اس امر سے خوش ہو جائیں گی۔ عنایت کی عادت تھی کہ وہ دبئی میں گھر والوں کے لیے اداس ہو جاتا تو ٹیپ لگا لیتا تھا اور گھر والوں کے لیے کیسٹ میں باتیں ریکارڈ کر کے پاکستان جانے والے کسی دوست کے ہاتھ بھجوا دیتا تھا۔ اس بار آنے سے پہلے بھی اس نے کیسٹ بھر لی تھی لیکن بھجوا نہ سکا، پھر وہ خود ہی پاکستان کے لیے عازم سفر ہو گیا۔ تبھی اس نے دل بہلانے کو ٹیپ ریکارڈر نکال لیا۔ رات کو جب وہ سونے لگا تو فلک شیر اس کے لیے دودھ کا گلاس لے آیا۔ جنوبی پنجاب کے باشندوں کی یہ عادت ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دودھ ضرور پیتے ہیں۔ عنایت نے کہا، بھائی میں نے کھانا زیادہ کھا لیا ہے اس لیے دودھ رہنے دو۔ یار یہ کیا بات ہوئی، نوجوان آدمی ہو، تم نے کافی پہلے کھانا کھایا تھا، اب رات کے 12 بج رہے ہیں، کھانا تو کب کا ہضم ہو گیا ہے، اب دودھ پی لو، نیند اچھی آئے گی، تھکن بھی اتر جائے گی۔ جب اس نے اصرار کیا تو عنایت نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کر پی لیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ لالچی لوگ اس کے بارے میں کیسا وحشت ناک منصوبہ بنا رہے ہیں۔ دودھ میں انہوں نے نشہ آور گولیاں ملا دی تھیں۔
मेज़बान के जाते ही उसने टेप रिकॉर्डर में केसेट लगा दी, बटन ऑन करके हल्की आवाज़ में उसे चला दिया, मगर नशा रफ्ता रफ्ता असर करने लगा था। वो गुनूदगी में जाता गया। कुछ देर बाद वो तीनों कमरे में आ गए, जबकि उनका वालिद अपने कमरे में सो रहा था। फलक शेर ने देखा कि अनायत सो चुका है तो उसने अपने भाइयों से कहा, काम शुरू करो, सुबह से पहले इसको ख़त्म करके ज़मीन के अंदर करना है। उसके छोटे भाई अकबर ने अनायत की टांगें पकड़ लीं। खुद वो छलांग लगा के उसके ऊपर बैठा और उसे दबोच कर दोनों बाजू मजबूती से काबू कर लिए और अनायत के मुंह पर तकिया रखकर उसका सांस बंद कर दिया। वो दम घुटने से तड़पने लगा तो उन्होंने उसे पूरी तरह चत कर डाला। ताहम उसके ज़ोर लगाने से तकिया इसके मुंह से हट गया। वह पूरी तरह बेदार हो चुका था। चिल्लाने लगा, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ। बस वो इतना ही बोल पाया था कि फलक शेर ने दोबारा तकिया उसके मुंह पर रख कर अपने घुटने से उसको दबाया और उसकी सांस को पूरी कुव्वत से बंद कर दिया। तभी फलक शेर की माँ आवाज़ें सुनकर कमरे में दाखिल हुई। यहाँ तो कमरे में अजीब ही मंजर था। उसके तीनों बेटे अनायत पर सवार थे और उसकी जान निकालने में लगे हुए थे। उनको डर था कि माँ जाकर उनके बाप को ना जिगा दे। किसी जवान मर्द की जान निकालना इतना आसान नहीं होता। माँ वहशत ज़दा होकर बोली, ओ लालचियों, ये क्या कर रहे हो ज़ालिमों, छोड़ दो उसे। वो माँ को चुप नहीं करा सकते थे। लिहाजा अकबर ने एक मोटा सा डंडा ज़ोर से अनायत के सर पर मारा तो तकिया एक तरफ गिर गया और अनायत की चीख निकल गई। उसको तड़पते देखकर फलक शेर की माँ रोने लगी। वो बूढ़ी औरत थी, भला उसकी फरियाद वो कहाँ सुनते। इन पर तो खून सवार था। मरने वाले के सूटकेस में सोने की टिक्कियों की चमक ने उनको अंधा किया हुआ था। आखिर उस बेबस की जान लेकर ही रहे। माँ से बोले, तुम इधर से चली जाओ। उसको अगर हम अदमुआ करके छोड़ देते तो ये हमको मरवा देता, मगर अब तुम यहाँ बैंड डाल करके हमको मरवा दोगी। वो बेचारी नातवा खातून रोती हुई कमरे से निकल कर बरामदे के फर्श पर जा पड़ी। उसके हवास काम ना कर रहे थे कि क्या करे, जबकि इसके बेटों ने मैयत को जानवरों का चारा रखने वाली जगह कदाल से ज़मीन खोद कर दबा दिया। इस तमाम कार्रवाई में तकरीबन 1.5 घंटा लगा। उसके बाद उसकी दबई से लाई सब अशिया पर उनका कब्ज़ा हो गया। इधर जब अनायत मुकर्ररा वक्त पर घर ना पहुंचा तो उसकी माँ बेचैन हो गई। दूसरे बेटे कफ़ायत को अपने भाई के पास भेजा कि जाकर पता करो अनायत आया है या नहीं। आ गया है तो इसे अपने साथ ही ले आना। छोटा भाई जब मामू के पास पहुंचा, उसने बताया, बेटा वो तो कल 11 बजे यहाँ से चला गया था। मैं फलक शेर से पता करता हूँ। फिर मामू ने उसे फ़ोन किया तो फलक शेर ने कहा, फूफा जी मेरी गाड़ी ख़राब थी, मैं इसे वर्कशॉप लेकर गया तो उस्ताद ने कहा उस पर सफ़र मत करो, इसके टायर ख़त्म हैं। रास्ते में ख़राबी दरपेश हो गई तो क्या करोगे, पहले टायर बदलवाओ। तभी मैंने आपके भांजे से माजरत कर ली थी। वो दूसरी टैक्सी करके खुद चला गया था। मुझे नहीं मालूम वो अब कहाँ है और क्यों अभी तक घर नहीं पहुँचा। शायद किसी दोस्त के पास हो, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। मेरी गाड़ी तो इसी दिन से वर्कशॉप में खड़ी है। बेशक आप जाकर मेरे उस्ताद जी से पूछ लो। ये सुनकर अनायत का मामू परेशान हो गया। वो कफ़ायत को लेकर फलक शेर के घर गया, क्योंकि कफ़ायत बहुत परेशान था। उसे यकीन था कि उसका भाई दुबई से आ गया है। उसने वहाँ से चलते वक्त अपनी वालदा को फ़ोन कर दिया था और बता दिया था कि मुल्तान एयरपोर्ट से वो मामू के पास जाएगा और फिर घर आएगा। ताहम जब फलक शेर ने बताया कि वो अपनी टैक्सी के टायर चेंज करवा रहा था तो उन्होंने उसकी बात का यकीन कर लिया। बज़ाहिर यकीन न करने की कोई वजह नहीं थी। वो यही समझे कि मुल्तान में अनायत किसी दोस्त के पास चला गया होगा। ताहम हैरत की बात यह थी कि उसने ना तो घर वालों को फ़ोन करके बताया और ना अपने मामू से ही रब्ता किया। सभी उनको शक गुजरा कि ज़रूर उसके साथ कोई गैर मामूली बात हो गई है। वो अभी ये सोच ही रहे थे कि अनायत के घर में उन्हें गैर मुल्की सेंट की खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू वैसी ही थी जैसी अनायत के मलबूस से मामू को आई थी जब वो उनके घर पर ठहरा हुआ था। ये खुशबू फलक शेर के घर में हर जगह महसूस हो रही थी। मामू ने फलक शेर से कहा, मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूँ। इस तरह घर देखने के बहाने वो कमरे में इधर उधर फिरने लगे। तभी एक कमरे में सोफे पर मामू को तौलिया नज़र आया। इसने तौलिया उठाया तो इसमें भी तेज़ सेंट की खुशबू आ रही थी। उसे लगा कि ये तौलिया अनायत का है। वो उस वक्त इस कमरे में खड़ा था जहाँ पिछली रात को वो कुआ हुआ था। जब मामू फलक शेर से बातें कर रहा था
کفایت کی نظر کمرے میں بچھے پلنگ پر پڑی۔ اس نے دیکھا پلنگ پر نئی صاف ستھری چادر بچھی ہوئی ہے لیکن تکیہ موجود نہیں ہے۔ وہ پلنگ کی طرف گیا، اس کے نیچے ایک نیا ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا نظر آیا۔ اس نے اسے اٹھا کر دیکھا، اس میں کیسٹ لگی ہوئی تھی۔ کفایت نے کیسٹ کو نکال لیا، اس پر عنایت کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے کیسٹ جیب میں رکھ لی اور ریکارڈر کو واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ فلک شیر اور اس کے بھائی ماموں سے باتوں میں مشغول تھے، انہوں نے کفایت کی طرف توجہ نہ کی تھی۔ گھر آ کر اس نے سارا ماجرا اماں اور ماموں سے بیان کیا۔ ماموں نے بھی گواہی دی کہ اس کمرے میں لگتا تھا کہ سینٹ کی شیشی کھولی گئی تھی یا کسی نے اپنے کپڑوں میں سینٹ لگایا تھا جس کی خوشبو ہوا میں رچی بسی تھی۔ تبھی مجھے شک ہو گیا۔ پھر انہوں نے کیسٹ دیکھی اور اسے ٹیپ ریکارڈر پر لگا دیا۔ جوں جوں وہ کیسٹ سنتے جاتے تھے، گھر والوں پر قیامت گزرتی جاتی تھی۔ شروع میں تو عنایت کی اپنی آواز سنائی دی، جو باتیں اس نے گھر والوں کے لیے بھری تھیں، مگر بعد میں ٹیپ کے کچھ حصے پر جو کچھ ریکارڈ ہو گیا تھا اس کو سن کر تو جیسے ان پر قیامت گزرتی جاتی تھی۔ وہ یوں سکتے میں تھے جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے ہوں۔ قصہ یوں تھا کہ قتل ہونے سے ذرا پہلے عنایت نے اپنی جیب سے کیسٹ نکال کر ٹیپ ریکارڈر میں لگائی۔ دراصل وہ مزید ریکارڈنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ تبھی فلک شیر دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آ گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر عنایت نے ٹیپ ریکارڈر کو پلنگ کے نیچے رکھ دیا۔ فلک شیر کے جانے کے بعد اس نے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کیا۔ ذرا دیر بعد اس پر نشہ آور دودھ پینے سے غنودگی طاری ہونے لگی اور وہ بٹن آف کیے بغیر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں بھائی جب اس کو مارنے کے ارادے سے آئے تو اس کارروائی کے دوران کسی کا پاؤں تار سے اٹکا، مگر وہ اپنے ظالمانہ عمل میں اس قدر محو تھے کہ انہوں نے تار کا نوٹس نہیں لیا اور ان کی نظر پلنگ کے نیچے رکھے ٹیپ ریکارڈر پر بھی نہیں گئی جس کا بٹن آف نہیں ہوا تھا۔ وہ عنایت کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی جلدی میں تھے۔ کدال سے کوٹھی کا کچا فرش کھود کر اسے زمین پر گاڑا، جا کر کمرے میں لیٹ گئے۔ ماموں اور کفایت وہ کیس لے کر تھانے گئے اور قتل کی FIR درج ہو گئی۔ تھانے میں کیسٹ سنی گئی تو سبھی پریشان ہو گئے۔ عنایت کی غنودگی میں چلے جانے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک کیسٹ چلتی رہی تھی۔ اس واردات کا تھوڑا سا حصہ ریکارڈ ہو چکا تھا۔ پہلے فلک شیر کی کچھ باتیں ریکارڈ تھیں، پھر لڑنے بڑھنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور عنایت کے کراہنے کی آواز میں بھی آنے لگی۔ فلک شیر کی ماں کی بھی آواز سنائی دی کہ ظالموں کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو اسے۔ پھر فلک شیر کی آواز سنائی دی، ہرگز نہیں، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو یہ ہم کو مروا دے گا۔ قتل کا منظر گویا کیسٹ سے نکل کر آنکھوں کے سامنے چھاتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی کیسٹ بند ہو گئی، شاید تار نکل جانے یا آٹومیٹک سسٹم کے تحت بند ہوئی تھی۔ عنایت کے قتل کا کوئی گواہ نہ تھا، کسی کی شہادت موجود نہ تھی، مگر سب سے بڑی شہادت خدا کی ذات تھی جو دیکھ رہی تھی۔ اس نے شہادت کا ثبوت مہیا کر دیا تھا، خون چھپ نہ سکا اور اس کیسٹ کی بدولت تھانے میں قتل کا راز فاش ہو گیا۔ عنایت تو جان سے گیا، مگر ماں بھی زندہ درگور ہو گئی۔ وہ بیچاری تو جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ 5 برس کی جدائی کے بعد وہ گھڑی آئی بھی تو درمیان میں موت ماں اور بیٹے کے بیچ دیوار بن گئی۔ وہ بد نصیب تو بیٹے کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ جب تک جیتی رہی یہی کہا کرتی تھی کہ خدا کرے کسی کے بیٹے پردیس نہ جائیں، اگر جائیں تو جلد لوٹ آ جائیں، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔